بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں الکریم پبلک ہائی اسکول کی جانب سے آپ کو مخاطب ہوں۔ کلاس 9 کے اردو کا سبق غلام کا اگلا پیراگراف ہم آج پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ بتاتے چلے کہ جو اس سے پہلا پیراگراف گزرا ہے اور ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا اس چمپا کلی کا جو ماما یعنی وہ ملازمہ غلام کے ذریعے چراتی ہے اور پھر غلام اس کو چرا کر لے کے آتا ہے اس کے پاس اور وہ اس کو خشکی میں چرا لیتی ہے، چھپا دیتی ہے۔ تو اس ذکر کے بعد اگلے پیراگراف کو آپ دیکھیں۔ تھوڑی دیر میں بڑے سرکار بھی مغلانی اور آیا بھی دالان میں آ گئے۔ کھانا منگوایا گیا، سب نے کافی فراغت کی یعنی پارے ہو گئے۔ بی ماما اپنی پوٹلی دکھا دروازے کی باہر نکل رہی تھی کہ غل مچ گیا یعنی شور مچ گیا۔ میں دوڑتا ہوا باہر آیا، دیکھتا ہوں کہ ماما جی کو ایک سپاہی پکڑے کھڑا ہے اور ماما جی وہ شور مچا رہی ہے کہ خدا کی پناہ، گھر والوں کو بھی تانے دے رہی ہے، سپاہی کو بھی سلواتیں سنا رہی ہے۔ سلواتیں سنانا برا بلا کہنا۔ مجھے جو ماما جی نے دیکھا تو کہا، بیٹا ذرا یہ کھانا تو لے جا کر میرے گھر میں دے آ، بچی بھوکی بیٹی ہوگی، 12 بج چکے ہیں، دیکھیں ان کالی وردی والوں سے کب پیچھا چھوٹتا ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسے گھر میں نوکر ہو، یہ نہ شریف کو دیکھیں نہ رذیل کو، گھوڑے گدے کو ایک ہی لاٹھی ہانکتے ہیں۔ گھوڑے گدے کو ایک ہی لاٹھی ہانکنا یعنی محاورہ ہے، مطلب یہ کہ ایک گناہ اور بے گناہ کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ محاورہ کی تعریف ہم نے کی بھی تھی پہلے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اہل زبان مرتب دے اور اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی دے۔ تو اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جب اس چمپا کلی غلام اس ملازمہ کو دے دیتا ہے اور وہ خشکی میں چھپا دیتی ہے، تو اس کے بعد جب گھر کے افراد کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اتنے میں وہ ماما آ جاتی ہے اور اپنی تیلی ان کو دکھا دیتی ہے اور گھر سے باہر نکلنے لگتی ہے۔ غلام کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شور شروع ہو جاتا ہے، ایک واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بھی گھبرا گیا، جو ہی میں دروازے کی طرف چلا گیا اور میں نے دیکھا تو وہ ماما کو یعنی اس ملازمہ کو پولیس والے پکڑے ہوئے ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو فوراً مجھ سے کہنے لگی کہ جا بیٹا یہ تیلی میرے گھر میں دیا، کیونکہ وہ بچی جو ہے وہ بھوکی ہے اور وہ یہ کھانا کھا لے۔ اور میرا معلوم نہیں کہ اس پولیس والوں سے یہ پولیس والے مجھے کب چھوڑتے ہیں۔ یہ لوگ تو پھر اس دوران وہ گھر والوں کو بھی برا بلا کہتی ہے اور پولیس والوں کو بھی برا بلا کہتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گھر والے جو ہے یہ پولیس والے یہ تو نہ گناہ گار کو جانتے ہیں اور نہ بے گناہ کو، بلکہ گناہ گار اور بے گناہ کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگلے پیراگراف کو دیکھیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوٹلی میری طرف بڑھائی، میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سپاہی نے ایسے زور سے ڈانٹا کہ میرا دم ہی نکل گیا اور ماما جی بھی کچھ سہم سی گئی یعنی ڈر سی گئی۔ اتنے میں داروغہ بھی آ گئے۔ داروغہ جی سے مراد تھانے دار ہے۔ کچھ لوگ اور جمع ہوئے، پوٹلی کھلوائی گئی، خشکی میں سے چمپا کلی نکلی۔ یہ دیکھ کر ماما جی بفر گئی یعنی لڑنے کے لیے تیار ہو گئی، کہنے لگی ہے یہ چمپا کلی میرے خشکی میں سے کہاں سے آ گئی؟ بیگم صاحبہ نے خود نکال کر مجھے خشکا دیا تھا، انہی نے رکھ دی ہوگی۔ ہاں بابا بڑے لوگ ہیں، آج خشکی میں مدعا سے مراد چوری کا مال رکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا، کل خدا جانے کیا کرے۔ نہ بابا نہ، میں اس گھر میں اب نہیں رہنے کی۔ غلام کہتا ہے کہ اس نے میری تیلی جو تھی میری طرف بڑھا دی اور میں نے جو ہی اس کو ہاتھ لگانا چاہا یعنی وہ لینا چاہا تو پولیس والے نے اتنے زور سے چیخ ماری مجھے، یعنی اتنے زور سے ڈانٹا مجھے
کہ میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے، اور جو ماما تھی وہ بھی خوفزدہ ہو گئی، ڈر گئی۔ اتنے میں گلی محلے کے اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ پوٹلی جو ہے، وہ تیلی جو ہے وہ کھلوائی گئی۔ جب وہ کھلی گئی تو اس میں سے خشکا نکل آیا، خشکی میں سے چمبل نکل آئی۔ اتنے میں وہ بھپر جاتی ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ماما کہ یہ کس نے رکھے ہے؟ ہاں یہ تو ضرور خشکا تو مجھے بیگم صاحبہ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، خشکا دیے تو ضرور اسی نے رکھی ہوگی مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ اب کہتے کہ میں تو اس گھر میں اب باقی نہیں رہی، ملازمت نہیں کروں گی، یہ تو بدنام کر رہی ہے مجھے۔ بس یہاں تک کافی ہوگا، انشاءاللہ اگلے کلاس میں اور پڑھیں گے۔